اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اپنے ایک نئے موضوع اور نئے ٹاپک اور نئی گفتگو کے ساتھ، کہ جس میں ہمارا موضوع ہے کہ عید کیا ہے۔ کیا عید صرف خوشیاں منانے کا دن ہے؟ اس موضوع پہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، جو ہم نے موضوع رکھا ہے اور عنوان قرار دیا ہے کہ عید کیا ہے، عید کسے کہتے ہیں۔ کیا صرف عید خوشیاں منانے کا دن ہے، گھومنے کا دن ہے، ٹہلنے کا دن ہے اور پارکوں میں جا کے وقت گزارنے کا دن ہے، یا بس ایسے ہی دن گزارنے کا وقت موقع ہے؟ عید کا مفہوم ظاہر سی بات ہے، چونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری عید کے دن ہماری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی خوشی میں تنہا شریک نہ رہیں، بلکہ اپنی خوشی میں ان افراد کو بھی شریک کریں کہ جو اس دن خوشی نہیں منا سکیں۔ عید، لفظ عید چونکہ بنا ہے عاد یعودو سے، عاد یعودو کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، یعنی عید کا دن بیماریوں سے نجات کا دن ہے۔ عید کا دن قوم کے ایک جگہ جمع ہونے کا دن ہے۔ عید کا دن خوشیوں کے واپس آنے کا دن ہے۔ اور ویسے تو ہر مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے، جیسا کہ خود مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان سے کوئی معصیت پروردگار سرزد نہ ہو، وہ کوئی گناہ انجام نہ دے، ہر وہ دن عید کا دن ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ عید مشتق ہے عود سے یا عادہ یا عودوں سے، یعنی واپس ہونا، لوٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے بعد اور حج سے واپسی کے بعد انسان کے اندر وہی روح دوبارہ پلٹ کے آ جاتی ہے کہ جو اس کے دنیا میں آنکھ کھولنے کے وقت آئی تھی۔ یعنی انسان ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے بعد اور مناسک حج کو انجام دینے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہو، یعنی اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید کے دن ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے لوگوں، خدا نے آج تم سب کو معاف کر دیا ہے، اب تم اپنی پہلی زندگی کی طرف پلٹ آؤ۔ جب تم اس دنیا میں آئے تھے معصوم تھے، اور آج ایسے ہی ہو گئے ہو جیسے تم پہلی مرتبہ اس دنیا میں آئے تھے، لہٰذا اب تمہارے اوپر ہے آنے والے دن تم کیسے گزارتے ہو، یعنی ویسے ہی گزارتے ہو جیسے تم ماہ مبارک رمضان سے پہلے کی زندگی گزارتے تھے، یا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تمہارے اندر کچھ چینج آیا ہے یا نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یا ویسی ہی زندگی ہماری اب بھی ہے عید کا دن آنے کے بعد بھی کہ جیسی ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے پہلے تھی۔ اسی طریقے کی، اسی مفہوم کی ایک روایت مولا کائنات سے بھی ہے۔ جناب سوید بن غفلہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ مولا کائنات کے سامنے دودھ اور آٹے سے بنی ہوئی کوئی چیز، یعنی مختصر سا کھانا رکھا ہوا ہے۔
میں نے سوال کیا مولا آج عید کا دن ہے اور آپ یہ مختصر سا کھانا، ایک ہلکا سا کھانا آپ کے سامنے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آج تو آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے میوہ جات ہونا چاہیے تھے۔ مولا نے فرمایا اے سوید، عید اس کی ہے جس نے گناہ پروردگار سے بخشوا لیے ہو، جس نے مغفرت طلب کر لی ہو، یا جس کے روزے بارگاہ خداوندی میں سند قبولیت پا چکے ہوں، یا عید اس کی ہے کہ جس نے کوئی گناہ انجام نہ دیا ہو۔ تمام عیدوں میں خصوصاً بالخصوص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے معصومین کی تاکید ہے۔ یوں تو ہر عید کے کچھ نہ کچھ احکام اور کچھ نہ کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، لیکن بالخصوص نماز عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کے دن کے لیے معصومین کی خاص تاکید ہے کہ اس دن لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے تکبیرات میں مصروف رکھے۔ زینوا اعیادکم بالتکبیر، یعنی اپنی عید کو، اپنی خوشی کو تکبیر کے ساتھ مناؤ اور زیادہ سے زیادہ تکبیر کی آواز بلند کرو۔ مولا کائنات نے ایک عید الفطر کا ایک خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور مولا کائنات نے عید الفطر کو تشبیہ دی ہے قیامت سے۔ توجہ فرمائے ناظرین گرامی، مولا کائنات نے عید الفطر کی قیامت سے دیے جانے والے ایک خطبے میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، یعنی توجہ فرمائے، یعنی خالی عید کا دن خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ مولا فرمانا چاہ رہے کہ عید کا دن اصلی روز قیامت کو یاد کرنے کا دن ہے۔ فرماتے ہیں مولا اپنے اس خطبے میں، اے لوگوں، یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں نیکوکار یعنی نیک لوگ اور اعمال صالحہ اور نیک اعمال انجام دینے والے لوگ اس دن پروردگار کی طرف سے اجر و ثواب پاتے ہیں، اور گنہگار اس دن نا امید و مایوس ہوتے ہیں۔ اور یہ دن قیامت سے بہت مشابہ دن ہے، اس دن کی شباہت قیامت کے دن سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے لہٰذا جس وقت اپنے گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے نکلو تو اپنے کو قبر سے اٹھائے جانے کے وقت کو یاد کرو۔ جیسے آج تم نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے جوق در جوق یعنی لشکر پہ لشکر جیسے نکلتے ہیں، یعنی بھیڑ نکلتی ہے لوگوں کی، ایسے ہی اس دن بھی جوق در جوق لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے آپ کو یہ تصور کرو کہ ہم روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب نماز عید ادا کرنے کے بعد واپس لوٹو تو جنت میں داخلہ اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ آغا جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ عید کا دن اجر و پاداش کا دن ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان مسابقے کے روز ہے، مسابقے کے ایام ہے۔ مسابقہ یعنی کمپٹیشن، کہ اپنے آپ کو مغفرت کے میدان میں کون زیادہ آگے بڑھاتا ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کو اس مہینے میں پروردگار سے معاف کرا لیتا ہے اور معاف کراتا ہے۔ عید میں خدا اپنے بندے کو میڈل دیتا ہے، مرحبا، خوشا نصیب، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے تمام تر گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن اب آگے خیال رکھنا اور آگے تمہاری زندگی میں کوئی گناہ نہ آنے پائے۔ لہٰذا ناظرین گرامی، عید کا دن بڑی خوشیوں کا دن ہے، خوشیاں منانے کا وقت ہے، لیکن صرف خوشیاں منانے کا وقت نہیں اور خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ شوال المکرم کے پہلے دن کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مومنین کے لیے حکم ہے کہ مومنین اس دن روزہ نہ رکھیں، اپنا روزہ افطار کر دیں۔ لہٰذا اس دن
کو اللہ کی دعا میں اور تلاوت قرآن میں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں، چونکہ دعائے قنوت میں عیدین کا پڑھا جاتا اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار میں تجھ سے اس دن کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ جس کو تو نے مومنین کے لیے اور مسلمین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، لہٰذا آج کا دن یعنی عید الفطر کا دن یا کوئی بھی عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اپنے آپ کو یاد الہی میں مصروف رکھنے کا دن ہے، دعاؤں میں مشغول رکھنے کا دن ہے، استغفار میں مشغول رکھنے کا دن ہے، تلاوت قرآن میں مصروف رہنے کا دن ہے۔ اور اسی عید الفطر کے دن سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اور جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے فطرہ۔ فطرہ ضرور ادا کریں اور مستحق تک اس کو پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔